السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام بھائی، میری تمام بہنیں اور آپ سب جتنے بھی بچے ہیں سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سب کو خوش رکھے۔ معافی چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے کل تفسیر کی کلاس نہ ہو سکی۔ دراصل کچھ طبیعت خراب بھی تھی اور کچھ تقاضے بھی تھے، کچھ مہمان آ گئے اور کچھ ضروریات آن پڑی، اور جمعہ کا دن ویسے ہی اپنی ایک الگ مصروفیات رکھتا ہے۔ جمعہ کے دن کی اپنی یہ ہوتی ہے کہ ابھی مسجد پہنچنا ہے اور اپنی جمعہ کا خطبہ ہے، تقریر ہے، بیان ہے، تو اس وجہ سے کل کا بھی سارا دن اور آج کا بھی سارا دن ایسے ہی نکلا ہے۔ اب تھوڑا وقت ملا ہے، اب آپ کے سامنے پھر دوبارہ حاضر ہوا ہوں۔ آپ جانتے تھے کہ اب تک ہمارا جو ہے وہ کلاس ہوتی تھی عملیات کی اور دوسری کئی چیزوں کی، لیکن فی الحال ابھی بحیثیت کلاس ان ساری چیزوں کو فی الحال اب روک دیا ہے، اور فقط ایک تفسیر کی کلاس باقی ہے اور دوسرا یہ قرآن کے قرآن مجید کے سیکھنے کی کلاس باقی ہے۔ بس تفسیر کی کلاس بھی وہی ہفتے میں ایک دن ہوا کرے گی، اور باقی 6 دن انشاءاللہ ہم اس کو لے لیں گے۔ ہمیں نورانی قاعدہ مکمل کرنا ہے، اور ابھی آپ کے سامنے ایڈوانس لیول کی پڑھائی آئے گی۔ نورانی قاعدے کے بعد عامہ کا پارہ آئے گا، اس کے اندر ہم پریکٹس کریں گے۔ جو اصول ہم نے اس میں سیکھے ہیں ان اصولوں کو اس میں باقاعدہ سیکھا جائے گا، پڑھا جائے گا، دیکھا جائے گا، اس کی مشق کی جائے گی، اس کے لیے عامہ کا پارہ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ابھی آپ کے سامنے سیرت کلاسز بھی شروع کرنی ہے، اس کے لیے بھی لوگوں کے اندر بہت شوق اور جذبہ دیکھنے کو مل رہا ہے، بہت خوشی ہو رہی ہے دیکھنے کو۔ دراصل کل ساری رات جو ہے وہ بیک پین رہا میرے، اب رات کو سوتے ہوئے ڈبل تکیہ رکھ لیا، اب ہو گیا، تکلیف بہت ہو گئی۔ اس سے پہلے بھی رمضان میں بہت تکلیف تھی، آپ کو شاید یاد نہ ہو، رمضان کورس پڑھاتے ہوئے مجھے یہی تکلیف تھی، مجھے ایسا بھی لگا کہ شاید سروائیکل ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا کہ وہ ختم ہو گئی تھی، لیکن کل رات سے بہت زیادہ ہے، بہت ہی زیادہ ہے، اس وقت بھی ہے، لیکن بہت زیادہ احساس ہو رہا تھا کہ کل ایک ناغہ ہو گئی، دوبارہ ناغہ نہ ہو جائے، اور ناغہ ہونے سے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ تو لہٰذا میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، دعا کیجیے گا میرے لیے بھی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحت دے۔ دیکھیے، آپ سب جانتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ نورانی قاعدے کو اچھا خاصا پڑھ چکے ہیں۔ جو بنیادی چیزیں پڑھنے کی تھیں وہ آپ نے سمجھ لی۔ حرکت یعنی کہ زبر زیر پیش، حروف مدہ یعنی الف کے بعد زبر کے بعد الف، زیر کے بعد چھوٹی ہے اور پیش کے ساتھ واو، یہ بھی آپ نے سمجھ لیا۔ اس کے بعد ہم نے سمجھا تھا کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، یہ بھی اللہ کا فضل ہے، آپ کے سامنے آ گیا۔ اور اس کے بعد آیا تھا حروف لین، ٹھیک ہے، واو ساکن اور یا ساکن سے پہلے زبر کا ہونا، اور اس کے بعد آیا تھا 2 زبر 2 زیر 2 پیش یعنی کہ تنوین۔ یہ وہ چیزیں 7-8 چیزیں، اس کو آپ نے سمجھ لیا تو بس قرآن پڑھنا آپ کو آ گیا۔ اس کے بعد کی جو چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں، اظہار پڑھا، اخفا پڑھا، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ آپ کے لیے، یعنی کہ اگر آپ نے اس کو پڑھ لیا تو یہ آپ کے لیے سونے پہ سہاگا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ نے اس کو نہیں پڑھا، آپ نے اس کو یاد نہیں کیا، تو قرآن تو آپ کا پھر بھی ٹھیک ہو جائے گا، الفاظ میں، معانی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، لیکن اس اخفا کو، اظہار کو لیے بغیر جب آپ پڑھیں گے تو آپ الگ ہی محسوس کریں گے کہ پڑھائی میں وہ مزیداری نہیں ہے، وہ لذت نہیں ہے، وہ حلاوت نہیں ہے، جیسے ایک باقاعدہ قاری پڑھتا ہے، ایک پروفیشنل قاری پڑھتا ہے۔ اس طریقے سے آپ کو پڑھنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے میں یہ چاہتا ہوں ہماری اس کلاس میں جتنے اسٹوڈنٹس آئے ہیں ان سب کو پرفیکٹ بناؤں، تو لہٰذا میں نے آپ کے سامنے تنوین پر سبق کو چھوڑا نہیں، بلکہ اخفا بھی پڑھا ہے، اظہار بھی پڑھا ہے، دونوں چیزیں پڑھا دی۔ اب باقاعدہ جو ہے ایک نئی چیز لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوئے، جس کو قلقلہ کہتے ہیں، قلقلہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ تجوید کی کلاس کے ہمارے کچھ جو ہے وہ لغات ہیں، تجوید کی کلاس کی لغت، اس کے اندر کچھ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اظہار پڑھا ہم نے، اخفا پڑھا، اب ہم قلقلہ پڑھیں گے۔ قلقلہ کیا ہوتا ہے یہ بات یاد رکھیے، میں آپ کو شارٹ میں سمجھا دوں، آپ کے سامنے قاعدے کی جو ہے تصویر بھی آ گئی، اس میں بھی آپ دیکھ ہی لیجئے کہ قلقلہ جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ جب کوئی لفظ ساکن ہو اور اس لفظ پر جب ہم آواز کو ٹھہرائیں تو آواز کو ٹھہراتے ہی ہماری آواز جو ہے تھوڑی سی الگ بھی ہو جائے۔ مثال کے طور پر الف با زبر اب، ٹھیک ہے نا، اب یہ جو الف با زبر اب ہے، اب منہ بند نہیں رکھا جائے گا، تھوڑا سا کھل جائے گا، اب، الف با زبر اب، اور تھوڑا سا سختی کے ساتھ پڑھیں گے، تھوڑا سا جما کے پڑھیں گے، نرم کر کے نہیں پڑھیں گے، ڈھیلا کر کے نہیں پڑھیں گے، ہلکا کر کے نہیں پڑھیں گے، الف با زبر اب ایسے نہیں پڑھیں گے، الف با زبر اب جما کے پڑھیں گے تاکہ پڑھنے میں مزہ آئے۔ ایک بات اور سمجھ لیجیے، یہ ساری چیزیں اظہار، اخفا، قلقلہ، یہ ساری چیزیں اگر آپ نہیں بھی پڑھتے ہیں تب بھی جو ہے قرآن تو پڑھنا آپ کو آ گیا، تنوین تک کی جو آپ نے پریکٹس کی، جب آپ اس کی کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل قرآن تو اس سے بھی پڑھنا آ جائے گا۔ لیکن اس کا پڑھنا کیوں ضروری ہے؟
اگرچہ اس کا پڑھنا واجب نہیں ہے لیکن پڑھنا ضروری کیوں ہے؟ تاکہ قرآن کے اندر جو ہے بالکل پرفیکشن ہمارے اندر پیدا ہو جائے قرآن پڑھتے ہوئے، جو چھوٹی سی چھوٹی بنیادی سے بنیادی غلطی بھی ہے وہ بھی ہمارے سے نہ رہ جائے۔ دنیا کے اندر جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ادھورا نہیں چھوڑتے، ہے نا؟ جب تیار ہوتے ہیں تو ایسا تو نہیں صرف کوٹ پہن لیا، پینٹ نہیں پہنی، یا پینٹ پہنی تو دوسری پرانی پہنی پہن لی، نہیں، پورا خیال رکھتے ہیں۔ اور جب ہم کھانا کھاتے ہوئے بھی ہم پورا خیال رکھتے ہیں کہ کھانے کے اندر بھی ہماری تمام لذات اور خواہشات پوری ہوں۔ مثال کے طور پر ایک مثال تو میں آپ کو بریانی کی، کئی لوگوں کے منہ میں پانی آئے گا، کلاس کو پاؤز کر کے وہ بریانی کھانے چلے جائیں گے، بریانی کھا کے واپس آ گئے ہو تو آگے کی بات سن لیجیے۔ تو جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں، بریانی کھاتے ہیں، تو خالی بریانی کھائیں گے تب بھی ہمارا پیٹ بھر جائے گا، لیکن اگر اس کے اندر ہمیں کچھ اچار مل جائے، کچھ چٹنی مل جائے تو پیٹ بھرنے کے ساتھ ساتھ لذت بھی ملے گی۔ تو یہ جو اب ہم پڑھ رہے ہیں اظہار اخفا پڑھ رہے ہیں، قلقلہ پڑھ رہے ہیں، اس کی حیثیت اس بریانی میں پڑی ہوئی چٹنی کی طرح ہے کہ اب اگر آپ اس کو لے لیں گے تو لذت بہت زبردست آئے گی، پڑھائی کے اندر آپ بالکل پرفیکٹ ہو جائیں گے اور پڑھائی آپ کی بہت اچھی ہو جائے گی۔ تو لہٰذا اس وجہ سے بھی اس کو پڑھنا سیکھیے۔ دیکھیے، پڑھنا نہیں آ رہا یہ الگ سی بات ہے، آپ نہیں پڑھ رہے یہ غلط بات ہے، دونوں کے اندر فرق کرنا سمجھیے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں اگر پڑھنا نہیں آ رہا تو کوئی بات نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ پڑھنا نہیں چاہتے تو یہیں سے کلاس چھوڑ دیجیے، یہ غلط ہوگا، یہ بہت غلط ہوگا کہ آپ یہیں سے کلاس چھوڑ دیں۔ اور ویسے بھی اب آپ نے جو کچھ پیچھے سے پڑھا ہے، یعنی کہ حرکت، حروف مدہ، تنوین وغیرہ، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش لین، یہ سب چیزیں اب ان کی مشق ہوگی نا، اب آگے جملے آ رہے ہیں اسی پارے کے اندر، آگے ان الفاظ کی مشق بھی ہوتی رہے گی، تو یہ قاعدے بھی یاد ہوتے رہیں گے اور آپ کی مشق بھی چلتی رہے گی، ٹھیک ہے؟ اس لیے اس کو لیجیے ضرور، آپ کوشش ضرور کیجیے۔ اگر آپ کی کوشش کے بعد بھی آپ کامیاب نہیں ہوتے تو ایک الگ سی بات ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آپ کوشش کریں اور کامیاب نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا، اس کے چانسز نہیں ہیں۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے، آپ لوگ قاعدے کھول لیجیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجیے، امید ہے آپ نے وضو کر لیا ہوگا۔ آپ لوگوں سے ایک درخواست اور بھی ہے، درود شریف بھی پڑھ لیا کریے تبرکاً، کلاس شروع ہونے سے پہلے نا درود شریف بھی پڑھ لیا کیجیے۔ تو چلیے آگے چلتے ہیں۔ دیکھیے، کسی بھی کام کے اندر پریکٹس ضروری ہے، یہ ہرگز ایسے نہیں ہوگا۔ ابھی جیسے میں نے کہا کہ آپ کوشش کریں پھر بھی پڑھنا نہ آئے، تو اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ نے ایک بار کلاس لی اور پڑھنا نہیں آیا اور آپ نے چھوڑ دیا۔ دنیا کا کوئی کام ہے آپ ایک بار ہی میں نہیں سیکھتے، جو بھی کام آج آپ کر رہے ہیں آپ کی پریکٹیکل لائف کے اندر، یا آپ جو بھی آپ کام کرتے ہیں، آپ نے اس کام کی کئی بار پریکٹس کی ہے۔ جیسے زمین پر چلنا، کھانا پینا، بنانا، کام کرنا، کھانا بنانا، دنیا بھر کی چیزیں جتنی بھی ہیں، آدمی ڈرائیونگ وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کو ایک بار میں کر کے نہیں چھوڑتا، بار بار کرتا ہے۔ سوئمنگ کرنے والا ہو، آرچری کرنے والا ہو، اور ہارس رائڈنگ کرنے والا ہو، کچھ بھی کرنے والا ہو، ایکس وائی زیڈ، اس کام کو بار بار کرتا ہے۔ تو آپ کیسے یہ تصور کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید کی اس کلاس کو آپ نے ایک بار لیا اور کام ہو گیا؟ نہیں، آپ کو کم سے کم 4-6 مرتبہ 10 مرتبہ اس کو لینا چاہیے، پھر اس کی پریکٹس کرنی چاہیے، تب کہیں جا کے آپ اس میں پرفیکٹ ہوں گے۔ اور پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نہ ہو پائے، نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اگر کوئی شخص بہت زیادہ عمر دراز ہو گیا، اس کی زبان موٹی ہو گئی ہے تو پھر مشکل ہے، لیکن اس کی کوشش پر اللہ تعالیٰ اس کو اجر ضرور دیں گے۔ کوشش پر اجر بہت بڑی چیز ہے، یاد رکھیے گا۔ اگر کوئی شخص اس نے یہ نیت کر لی کہ میں حافظ قرآن بنوں گا، نیت کر لی کہ میں قرآن کو حفظ کروں گا، لیکن قرآن کو حفظ کرنا تو دور، ابھی ناظرہ بھی نہیں پڑھ پایا، وہ نورانی قاعدہ ہی پڑھ رہا تھا، اور نورانی قاعدہ پڑھتے ہی اللہ کر بس اللہ کی شان ایسی ہوئی کہ وہ انتقال کر گیا، یا ایسا بیمار ہو گیا، یا ایسا اپاہج ہو گیا، یا عمر کے ایسے درجے میں پہنچ گیا کہ پڑھ نہیں سکتا، تو اب اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اٹھائیں گے تو حافظوں میں سے اٹھائیں گے۔ اس لیے ابھی سے آپ نیت کر لیجئے، باقی تو سب بات کی بات ہے، نیت تو کیجیے، انشاءاللہ نیتوں پر اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ چلیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں بتا رہا تھا حروف قلقلہ، حروف قلقلہ کتنے؟ 5، قاف، طا، با، جیم، دال، یہ 5 حروف ہیں، حروف قلقلہ۔ ان کو 5 کو ملا کر قطب جدن کر دیا ہے علماء کرام نے، ٹھیک ہے؟ ان 5 حروف کی کیا خاصیت ہے؟ جب ان کے اوپر جزم آتا ہے اور یہ ساکن ہوتے ہیں تو ان کے مخرج سے آواز ٹکرا کر تھوڑا سا ان کا مخرج واپس کھل جاتا ہے، جیسے کہ میں نے مثال دی تھی، الف با زبر اب، الف جیم زبر اج۔ چلیے مشق کیجیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو اصول میں نے بتایا اس کو لکھ لیجیے گا، پھر مشق کیجیے گا۔ حمزہ با زبر اب، دیکھیے الف اور حمزہ میں نے بتا دیا تھا کیا فرق ہے، اور ابھی تک ہم اس کو الف ہی پڑھ رہے تھے، اب ہم کوشش کریں گے کہ ہم حمزہ پڑھیں۔ ہو سکتا ہے عادتاً میرے منہ سے الف نکل جائے تو آپ نظر انداز کیجیے گا، لیکن میری کوشش یہ رہے گی کہ یاد دہانی کے ساتھ اب ہم اس کو حمزہ پڑھائیں، کیونکہ ماشاءاللہ آپ سب پرانے ہو گئے، اب اس کی مشق کر دیجیے۔ حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب۔ میں مکتب کے بچوں کو، جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کو اور ذرا سا شوق پیدا کرنے کے لیے اس طریقے سے پڑھاتا ہوں۔ پڑھو بیٹا، حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب۔ اب تینوں کی آواز کو ایک ساتھ نکالو، اب، اب، اب۔ بچے ذرا شوق سے پڑھتے ہیں اس طرح سے، آواز نہ نکالے تو بھی ٹھیک ہے، نکالنے تو بھی ٹھیک ہے۔ بچوں کے اندر شوق پیدا کرنے کے لیے
یہ طریقہ اختیار کر سکتے ہیں. آگے چلیے. جیم با زبر جب، جیم با زیر جب، جیم با پیش جب، آوازیں نکال سکتے ہیں جب جب جب. ٹھیک ہے، اب میں بار بار نہیں نکالوں گا، آپ سمجھ گئے. با جیم زبر بج، با جیم زیر بج، با جیم پیش بج. سین دال زبر صد، سین دال زیر صد، سین دال پیش صد. قاف تا زبر قط، قاف تا زیر قط، قاف تا پیش قط. جیم قاف زبر جق، جیم قاف زیر جق، جیم قاف پیش جق. ٹھیک ہے، یہیں تک رکھتے ہیں. ویسے تو میرا ارادہ تھا کہ یہ پورا پیج پڑھاؤں آپ کو آج، لیکن فی الحال اتنا کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے آگے کی کلاس کل لے کر کے حاضر ہوں گے آپ کے سامنے. اللہ پاک ہم سب کے لیے قرآن مجید کا پڑھنا سیکھنا بے حد آسان فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.